اور پشاور سانحے کے حوالے سے آپ کی بہت سی ٹویٹس آ رہی ہیں، آپ کے بڑے کامنٹس ہیں اور بہت اوپینین ہیں لوگوں کے، اینڈ ڈیفینیٹلی وی گیٹ اٹ، کیونکہ وہ فرسٹریشن لیول جو ہے نا کہ ابھی تک کیوں کچھ نہیں ہو رہا، کوئی کنسٹرکٹیو کنکلوسیو قسم کی چیز کیوں نہیں ہو رہی کہ ان ٹیررسٹ کو روکا جائے. انشاءاللہ ہوگا. سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب جی چلیں، میر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پشاور مسجد حملے میں جتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے اس کا obviously مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن مزید ایسے سانحات سے بچنا ہے تو دہشت گردوں کو فوری قابو کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کی جانب سے بڑی کارروائی اور بڑے آپریشنز کے اشارے تو موجود ہیں، لیکن باضابطہ عمل ابھی تک ہم نے کچھ ایسا دیکھا نہیں ہے. تو کیا لگتا ہے کس چیز کا انتظار ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ جو پشاور کا واقعہ ہے اس نے پاکستانی قوم کو اندر باہر سے ہلا دیا ہے. جو شہداء کی تعداد ہے وہ 100 سے بھی اوپر چلی گئی ہے. یہ بڑے عرصے کے بعد اتنی بڑی تعداد میں کسی ایک حملے میں اتنے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان از انڈر اٹیک. ریاست پاکستان جو ہے وہ دہشت گردوں کے حملے کی زد میں ہے. تو جتنا بڑا حملہ ہے اس کا رسپانس جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہونا چاہیے. تو ظاہری بات ہے اس کے لیے جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں سرحد سے پار، ان پر زمینی حملے کرنے ہیں یا ان پر فضائی حملے کرنے ہیں. ماضی میں جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو اس وقت تو ان سے مذاکرات ہو رہے تھے، لیکن یہ مذاکرات کے دوران بھی جب حملے کرنے سے باز نہیں آئے تو ایک موقع پر ان کے خلاف فضائی حملے بھی کیے گئے تھے. تو اس پر جو افغان حکومت ہے اس نے بڑا احتجاج کیا تھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا. تو اس کے بعد پچھلے سال جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو مئی کے مہینے میں یہ پتہ چلا تھا کہ کچھ جو سزا یافتہ دہشت گرد ہیں، سزا یافتہ لوگ جن پر بہت سے بے گناہوں کے قتل کا الزام تھا، ان کو رہا کر دیا گیا. اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی. لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہے وہ پچھلی حکومت کے دور سے جو ایک پالیسی چلی آ رہی تھی اسی کو فالو کرتی آ رہی تھی. اور پھر ہمیں پتہ چلا کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں ان کو بریف کیا گیا ہے. اس میں کچھ سوالات پوچھے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے، ان کو اس کے خاطر خواہ تسلی بخش جوابات نہیں ملے، اور پھر اس کے بعد وہ سیز فائر ختم ہو گیا تھا. تو اب کافی عرصے سے ہم سن رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں مذاکرات ہو رہے ہیں، پھر مذاکرات ختم ہو گئے، پھر مذاکرات شروع ہوئے، پھر ختم ہو گئے. تو اب تو جو ہے نا ایک رسپانس کا وقت ہے. تو یہ رسپانس جو ہے اس کے لیے پارلیمنٹ میں تو تھوڑی سی بحث ہوئی ہے کل، لیکن نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں حتمی فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے زمینی حملہ کرنا ہے یا فضائی حملہ کرنا ہے. دونوں میں سے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. اچھا، ابھی آپ سزا یافتہ لوگوں کو جن کو سزائے موت ہوئی بھی تھی ان کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے. پھر دہشت گردی کے ایسے واقعات کے بعد سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ انہیں مذاکرات کی ٹیبل کی آفر کرنا یا پاکستان واپس لا کر سیٹل کرنے کی باتیں کرنا یا ان کو سیلیبریٹ کرنا یا ان کی یہ فیصلہ کیا کیوں گیا تھا؟ کیا لگ رہا تھا کیا سوچا جا رہا کہ تبدیل ہو جائیں گے؟ جو سرشت ہے، وہ نیچر ہے، وہ اب ایک دم سے کچھ انجینئرڈ ہو کے مختلف ہوگی. کیا یہ فیصلہ تھا؟ دیکھیں، آپ کا سوال سن کے نا میری آنکھوں کے سامنے کچھ چہرے جو ہیں وہ گھومنا شروع ہو گئے ہیں. پچھلے سال جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ کابل گئے تھے، اور وہاں پہ انہوں نے مذاکرات کیے تھے براہ راست تحریک طالبان پاکستان کی لیڈرشپ کے ساتھ. اور جو ان کے ساتھ ڈیلیگیشن گیا تھا اس میں جو خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی حکومت تھی اس کے نمائندے بھی شامل تھے. تو اس میں صرف فوجی قیادت شامل نہیں تھی، اس میں سیاسی لوگ بھی شامل تھے اور کچھ پاکستانی علماء بھی اس کا حصہ تھے. اور یہ لوگ گئے اور پھر یہ واپس آئے، اور بڑی اچھی خبریں جو ہیں وہ اخباروں میں چھپیں کہ جی بڑے اچھے مذاکرات ہوئے ہیں. لیکن اس کے کچھ دنوں کے بعد فیض حمید صاحب جو ہیں ان کو پشاور سے بہاولپور بھیج دیا گیا. اور اس کے بعد کچھ جو سیکوینس آف ایونٹس ہے وہ اس طرح ہوا کہ
29 نومبر 2022 کو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائر ہوئے. ویری نیکسٹ ڈے 30 نومبر کو کوئٹہ میں ایک خودکش حملہ ہوا اور پہلی دفعہ اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے قبول کی, اور اس کے بعد بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور پھر اسلام آباد میں بھی حملہ ہوا اور اس کی ذمہ داری ٹی ٹی پی قبول کرتی گئی. تو ایسا لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ ریاست پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہیں تھے, کچھ انڈیویجولز کے ساتھ تھے, اور جب وہ انڈیویجولز ریٹائر ہو گئے تو ان کی ریٹائرمنٹ کے اگلے دن سے ہی حملوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو اس پر تو پاکستانی قوم کو, پاکستان کی پارلیمنٹ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ کیا وہ جو مذاکرات تھے وہ 2 افراد کے ساتھ ہو رہے تھے یا ریاست کے ساتھ ہو رہے تھے. میں یہ سوال اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ جنرل فیض صاحب نے تحریک طالبان پاکستان کا جو سوات چیپٹر ہے اس کے ایک رہنما مسلم خان, محمود خان, جن کو 3 دفعہ پھانسی کی سزا ہوئی تھی عدالتوں سے, ان کو صدر عارف علوی سے معافی دلوا کے رہا کیوں کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اس کا جواب عارف علوی صاحب کو دینا چاہیے کہ جب آپ ان کو معافی دے رہے تھے اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے, تو آپ کو کس نے کیا یقین دہانی کروائی تھی؟ ویری پرماننٹ, بہت پرماننٹ سوال ہے, اور خاص طور پہ جن کو سزائے موت ہو چکی ہے, پھانسی کی سزا مل چکی ہے, اس کو کس بیسس پہ چھوڑا جا رہا ہے؟ خیر میر صاحب, پاکستان کو آبویسلی دہشت گردی کے جس اندرونی چیلنج کا سامنا ہے اس کا ایک اہم ترین فیکٹر بیرونی یعنی افغان حکومت بھی ہے. یہ والا محاذ بلاول بھٹو کے پاس ہے. افغان حکومت کو کس طرح قائل کریں کہ پاکستان میں دہشت گردی افغانستان کے بھی اپنے مفاد میں نہیں ہے؟ دیکھیں, یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ جب سے وزیر خارجہ بنے انہوں نے امریکہ, روس, چین سمیت بہت سے ممالک کے دورے کیے ہیں, لیکن جو پاکستان کا جو فوری مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ہمسایہ ممالک کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب پاکستان کی جو سرحد ہے, پاکستان کو جو بارڈر ہے وہ 3 ملکوں کے ساتھ شیئر ہوتا ہے. انڈیا کے ساتھ تو ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, اور بلاول صاحب نے ان کے خلاف ایک پچھلے دنوں مودی صاحب کے خلاف بڑا سخت سٹیٹمنٹ بھی دیا, اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن افغان طالبان جو ہیں ان کے ساتھ صرف ان کی ٹیلی فون پہ بات چیت ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ہنا ربانی کھر صاحبہ کو بھیج دیتے ہیں. تو بلاول صاحب جو ہیں بطور وزیر خارجہ ان کو چاہیے کہ وہ روس ضرور جائیں, وہ چین ضرور جائیں, امریکہ بھی جائیں, بار بار جائیں, لیکن یہ بالکل ساتھ ہی افغانستان ہے, تو وہاں پر بھی ان کو جا کے بات چیت کرنی چاہیے اور ان سے کمیونیکیشن چینل کھولنا چاہیے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی افغانستان میں صرف دہشت گرد ہوتے ہیں اور یہ دہشت گردی جو ہے اس کو عمران خان لے کے آیا ہے. جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. ہسٹوریکل فیکٹس یہ ہیں کہ 1975 میں جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو کہ بلاول صاحب کے نانا ہیں, جب وہ وزیر اعظم تھے تو اس وقت گلبدین حکمت یار, احمد شاہ مسعود, برہان الدین ربانی اور بہت سے جو افغان ملیٹنٹ لیڈر ہیں ان کو پاکستان لایا گیا, ان کو فرنٹیئر کانسٹیبلری میں بھرتی کیا گیا. فرنٹیئر کانسٹیبلری کے سربراہ تھے میجر جنرل نصیر اللہ بابر جو بعد میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے وزیر داخلہ بنے. تو یہ بابر صاحب جو ہیں یہ میرے ساتھ انٹرویوز میں یہ باتیں بتا چکے ہیں, یہ آن دی ریکارڈ باتیں ہیں جو میں آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں. اور اس کے بعد جب محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھیں تو اگین میں آئی وٹنس ہوں کہ نیو یارک میں جو امریکن اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی رابن رافیل, انہوں نے بی بی شہید کو کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آ گئی ہے, اس کو آپ ریکگنائز کریں, اس کو تسلیم کریں. تو اس پر ہم نے بڑی تنقید کی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت پہ. تو پھر نصیر اللہ بابر صاحب اپنی جسٹیفیکیشن دیا کرتے تھے. بلاول صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو افغانستان کی حکومت ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہسٹری ہے. جو ہسٹری مجھے پتہ ہے وہ بلاول صاحب کو بھی پتہ ہوگی یا ان کو پتہ ہونی چاہیے. تو یہ باتیں کریں ان کے ساتھ اور ان کو کہیں کہ اگر آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوتی رہی تو ظاہری بات ہے پھر ہم اپنی قومی سلامتی کے دفاع کے لیے جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہم کریں گے.
بہت شکریہ آپ کا حامد میر صاحب.